یہ حدیث ہماری بڑی اہم ہے، ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، تو بہرحال اس کو ہم ذرا دھیان سے دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 674، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا ذکر اس کا پہلے بھی کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تو شخص کی نسبت کیا کہتا ہے؟ بس اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے، اپنے مقام کو جو دوزخ میں تھا دیکھ، اس کے بدلے اللہ نے تجھے جنت کا ایک مقام دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں مقامات کو دیکھ لیتا ہے، لیکن کافر یا منافق ہو تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، جو کچھ دوسرے لوگ کہتے تھے وہ بھی وہی کہتا تھا۔ بس اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے عقل کے ذریعے پہچانا اور نہ تو نے پیروی کی، یعنی اچھے لوگوں کی بات کی پیروی کر لیتا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب اس کے دونوں کانوں کے درمیان ماری جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک چیخ مارے گا۔ اس کے قریب کے تمام ذی روح اس چیخ کو سنیں گے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اس حدیث پاک میں جو پہلی بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی اللہ اس کو یہ فہم دیتے ہیں، یہ ادراک بخشتے ہیں کہ وہ جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمارے ہاں ایک عقیدہ یہ گھڑ لیا گیا کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں، جبکہ یعنی حدیث کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے، تو اسے سنایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی آج تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جسے چاہے سنا دے اور آپ اسے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ اب یہ سنانا، حدیث میں یہ جو ذکر آ رہا ہے مردہ جوتوں کی آہٹ سے، یہ اللہ کی طرف سے سنانا ہے۔ وہ سنانے پہ آئے، پتھروں کو سنا دے، درختوں کو سنا دے، پہاڑوں کو سنا دے، اللہ کی کو قدرت ہے، جسے چاہے سنا دے، مردے کو بھی سنا دے۔ لیکن تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، قبر والے کسی کی بات نہیں سنتے، بات کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث پاک سے بھی۔ یہ آہٹ کیوں پھر سنائی جاتی ہے اسے؟ نبی پاک اس کا ذکر اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ یعنی ہمیں حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس کو پتہ چلے آج وہ بھی مجھے چھوڑ گئے جن کے لیے دنیا میں جیتا مرتا تھا، یعنی سب کچھ کر گزرتا تھا، وہ بھی آج مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ تو دوسری بات ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر بھی کہتے ہیں، قبر کا حساب لینے آتے ہیں۔ مختلف اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے قبر میں کتنے سوال ہوں گے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جانے والے ہر شخص سے سوال ہوں گے، چاہے کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے۔ ہندو تو جلا ہی دیتے ہیں نا، لیکن قبر ان کی بھی ہوتی ہے، جہاں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں یہ سوال و جواب، عذاب و ثواب کا تعلق عالم برزخ سے ہے، یعنی اس دنیا کی مٹی کی قبر سے نہیں ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، روح کا علم ہم پیچھے پڑ چکے، وہ اللہ کے پاس ہے مکمل طور پر، انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ حساب ہر شخص سے ہوگا، قبر کا بھی، محشر کا بھی، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تو کس مذہب پہ مرا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، یعنی اپنے اسلام کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے۔ اب جو یعنی سکھ ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، وہ اپنے اپنے خداؤں کا تعارف کرواتے ہیں وہاں پہ، اور پھر اس سے یہ سوال ہوتا ہے تیرا نبی کون ہے، یعنی پہلا سوال اللہ کے بارے میں، دوسرا دین کے بارے میں، تیسرا نبی کے بارے میں۔ اب عیسائی، یہودی، سکھ بھی تو جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، وہ اپنے نبی کا بتاتے ہیں، یہودی اپنے نبی کا بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی ہر مذہب کے لوگ اپنے خدا، اپنے مذہب اور اپنے نبی کا تعارف وہاں پہ دیتے ہیں، اور پھر ان کی وہ بات، اگر انہوں نے ان کی شریعت کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں پہ ہم مومنوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی وہ شخص سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کیا تو جانتا ہے ان کو جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے، نبی پاک اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو اسی لیے وہ نعت کا بھی ایک شعر کہا ہوا ہے نا کہ جی کردہ مرساں جس دن تو سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آپ ایک ہی پروگرام، ایک ہی ویڈیو، ایک ہی چیز کو پوری دنیا میں جہاں چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس بھی کوئی ایسا انتظام ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو یا کوئی تصویر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی
کسی بھی قبر میں دنیا کی دکھایا جا سکتا ہو ایک ہی وقت میں، تو اس لیے بھی ناممکن نہیں کہا جا سکتا، اور پھر سوال کیا جا سکتا ہو کہ اس کو پہچانتے ہو؟ اور جنہوں نے جس کسی نے بھی نبی پاک کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی وہ پہچان لے گا، لیکن جو منافق ہوگا یا فاسق ہوگا وہ کہے گا کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق زندگیاں گزارنا نہ تو قبر میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو جیسے لوگ چل رہے ہیں ہم نے بھی ویسے ہی جینا، جدھر کو وہ ان کی طرز زندگی ہے ہم نے بھی ویسی روش اختیار کرنی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول ہمیں سکھا کے گئے، بتلا کے گئے، جو اللہ نے ہمیں احکام دیا، جو ہمارے رسول ہمیں سکھا کے گئے، وہ کریں تو کامیابی ہے۔ اور ایسا شخص جو وہ کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس سے پوچھا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں مقام دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اس طرح زندگی نہ گزارتے نا تو جہنم کا یہ حصہ تمہارے ٹھکانہ ہوتا، لیکن اس کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت کا یہ مقام دیا۔ اور اگر منافق یا فاسق ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دوزخ میں جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تم نیک رہتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اس کے بدلے اب دوزخ تمہارا مقدر ہو گئی ہے، تو جہنم میں بھی اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ دونوں جگہ پہ اللہ نے ہر ایک کے ٹھکانے بنائے ہوئے۔ اب یہ انسان پہ وہ کیسے عمل کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے دوزخ کے عذابوں سے۔ منافق یہ کہے گا کہ اسے کچھ نہیں پتا، وہ تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، تو فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، اس کے دونوں کانوں کے درمیان، یہ سر میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں کانوں کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اور سامنے کی طرف بھی ہو سکتا ہے، چہرے پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذابوں سے بھی بچائیں، اللہ تعالیٰ حشر کی ذلت اور شرمندگی اور جہنم کے عذابوں سے بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ یاد رکھیے گا، عیش یا زندگی اصل میں آخرت کی ہے، یہاں پہ آپ صرف امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں۔ ہر روز جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ درج ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن کی آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھا لکھیں، بہتر لکھوائیں، اور وہ لکھوائیں جو اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیرت کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اپنا رزلٹ دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں۔